اور لوگ آج حالات سے پریشان ہیں، اور اللہ نے دنیا کے کسی سبب میں یہ طاقت نہیں رکھی کہ وہ حالات کو بناوے، کہ مال ہو، ملک ہو، عہدہ ہو، زمین ہو، ہتھیار ہو، کوئی سبب دنیا کا ایسا نہیں ہے جو حالات بناوے۔ اللہ نے حالات کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، اسباب بندوں کو دیے ہیں کہ دوا بیچنے والوں کو دی، دوا جاننے والوں کو دی، اور شفا اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کہ شفا اللہ دے گا۔ کوئی جا مریض توحفہ ہوا یشفین، کہ میرا خدا وہ ہے کہ جب میں بیمار ہو جاؤں گا وہ مجھے شفا وہ دے۔ دوائیں ہمارے قبضے میں ہیں، علاج کے اسباب ہمارے قبضے میں ہیں، ساری مشینیں ہمارے قبضے میں ہیں، اور شفا کون دے گا؟ کہ شفا اللہ دے گا۔ کہ حالات کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے اور اسباب کو بندوں کو دیا ہے، اس لیے اسباب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو بندہ چاہے گا۔ دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ نے مسخر کیا ہے، پابند کر دیا ہے۔ سورج کو پابند کیا، چاند کو پابند کیا، ہوا کو پابند کیا، سب پابند ہیں۔ جانور پابند ہو جاتا ہے آپ کا، آپ سواری پر سوار ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ پاک ہے وہ پروردگار جس نے اس جانور کو میرے تابع کر دیا، میری خدمت میں لگا دیا۔ سارے اسباب جو ہیں وہ قدرت کے تحت میں ہے، تمام اسباب سے وہ چیز ہوگی جو اللہ چاہے گا۔ اس لیے ہمارے حالات ہمارے اسباب سے بننے والے نہیں ہیں، یہ طے ہے کہ اللہ نے حالات کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، اور حالات کی موافقت ان لوگوں کے لیے ہوگی کہ جن کی زندگیوں میں اللہ کی اطاعت اور تابعداری آوے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دوا بھی جو اثر کرتی ہے وہ حکم سے کرتی ہے۔ فرشتہ ہوتا ہے، وہ دوا کو درد کی جگہ پر پہنچاتا ہے تو درد دور ہو جاتا ہے، اور منظور نہیں ہوتا تو منظور نہیں ہوتا تو وہ فرشتہ دوا کو درد کی جگہ پر پہنچنے ہی نہیں دیتا، تو دوا اثر نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ اس کو روکا گیا ہے۔ مال میں یہ طاقت نہیں رکھی کہ مال حاجت پوری کرے اور مال راحت دے، بلکہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ کہ مال مصیبت ہو گیا، کہ مال کو ظالموں نے دیکھ لیا اور ظالم اس کے پیچھے ہو گئے، پورا ہے دنیا میں۔ یہ اللہ بتاتے ہیں کہ جتنے غلط یقین جمیں گے اسباب کے اعتبار سے، اللہ کی قدرت اس کی کاٹ کرے گی۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے زیادہ طاقتور چیز جو ہے وہ اللہ کا امر ہے۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اللہ کی اور امر اور حکم بھی اللہ کا۔ مخلوق میں وہ بات چلے گی جس کا اللہ امر کریں گے۔ اس لیے ہمارا رخ ہمارے دین نے اور ہمارے نبیوں نے اللہ کی طرف کیا ہے کہ تم سیدھا اللہ سے اپنا تعلق جماؤ اور لا الہ الا اللہ کہو کہ کام بنانے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ حالات بھی وہ پیدا کرے گا، اسباب بھی وہ پیدا کرے گا، نتیجہ بھی وہ پیدا کرے گا۔ ہمارے لیے اسباب اس لیے نہیں پیدا کیے کہ ہم اسباب سے محبت کر کے اسباب کے اوپر زندگیوں اڑا لیں، بلکہ ہمیں اسباب اس لیے دیے ہیں ان اسباب میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ ہم پورا کریں۔ ہمارا تاجر تجارت میں مال کے لیے نہیں لگے گا، ہمارا تاجر تجارت میں تجارت کا حکم پورا کرنے کے لیے لگے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے فضائل بیان کیے، تجارت کے مسائل بیان کیے، مزدوری کے فضائل بیان کیے، مزدوری کے مسائل بیان کیے کہ اگر اس میں اللہ کے حکموں کی رعایت کے ساتھ یہ داخل ہوا تو اس کی زمینداری، اس کی مالداری، اس کی عہدیداری سب عبادت بن جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسباب بطور امتحان کے دیے ہیں، اس میں رکھ کر کے اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ آپ کیسے چلتے ہیں۔